اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هلم احضروا شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا الذي حرمته فان شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع اهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون۔ تفسیر جلالین پیچھے جو تفسیر تھی فللہ الحجۃ البالغہ ولو شاء لہداکم اجمعین، کہ جب انہوں نے یہ جو الزام لگایا تھا کہ وہ مشیت رضا کو لازم ہے، یعنی یہ جو شرک کر رہے ہیں تو اللہ راضی ہے اس پہ، تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم تو اللہ کی رضا پہ کر رہے ہیں۔ یہ تو الزام تھا، یہ نیرے اٹکل پچو ہیں، ان کا گمان ہے۔ اور تخرصون آپ نے پڑھا تھا کہ ہر قول جو جھوٹ کے ساتھ ہوتا ہے اسے خرص کہتے ہیں، خرص کہتے ہیں۔ تو اب اس کی اللہ کی دلیل تو تام ہے، حجت تام ہے، اور اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے وہ دیتا ہے، اور سب کو ہدایت دے دی۔ پھر جو انہوں نے کہا تھا اس کے اوپر اللہ جل وعلا نے فرمایا محبوب انہیں کہہ دیجیے کہ حلما، جو شاعر کہتے ہیں کہ یہ اس میں فعل ہے بمعنی احضرو، لاؤ حاضر کرو اپنے گواہوں کو، الذی یشہد ان اللہ، جو گواہی دیتے ہیں کہ اللہ نے یہ حرام کیا، الذی حرمتموہ، جس کو تم نے حرام کر لیا، جس کو تم نے حرام ٹھہرایا، وہ گواہی دیں کہ اللہ نے اس کو حرام کرا دیا۔ پھر اگر وہ گواہی دیں اس کی تو فلا تشہد معہم، آپ ان پہ گواہ نہ ہونا، اور نہ ہی ان کی خواہشوں کی پیروی کرنا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ اپنے رب کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ قوم بربہم یعدلون، شاعر کہتے ہیں یعدلون یشرکون، وہ اپنے رب کا ساجی بناتے ہیں، شریک بناتے ہیں اور شرک کرتے ہیں۔ تو اس میں بھی شاعر نے کہا کہ یہ اس میں فعل ہے علما، اور یہ اہل حجاز کے نزدیک ہے، منصرف نہیں ہے، ان کے نزدیک بمعنی احضروا، یعنی احضروا جو اشارہ ہے یہ حلما اس جگہ اہل حجاز کی لغت پر ہے، اس کی بنی تمیم کی بھی لغت ہے، کوفیوں کے نزدیک بھی ہے، لیکن یہاں شاعر نے حجاز کی لغت کو اختیار کیا ہے۔ شہداءکم یعنی انما امروا، انہیں حکم دیا گیا باحضارہم، ان کو حاضر کرنے کا۔ سوال تو یہ ہے نا، ان کو حاضر کرنے کا حکم دیا گیا کہ جو اپنے مائتوں کو لاؤ حاضر کرو، کیوں؟ کہ تاکہ انہیں حجت لازم ہو جائے، انہیں حجت لازم ہو اور ان کی گمراہی ظاہر ہو جائے۔ اللہ پاک کو تو پتہ ہے، سارا پتہ ہے، اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ ہے، لیکن کیوں؟ تاکہ دلیل آئے اس کے اوپر، حجت ان کے پاس پھر کوئی حجت نہ رہے، ٹھیک ہے جی ہمیں تو بتایا ہی نہیں، ٹھیک ہے، حجت بھی آ جائے، لازم ہو جائے، اور ان کی گمراہی واضح ہو جائے، یہ گمراہ لوگ ہیں تو گمراہی ظاہر ہو جائے، اور جو ان کے تقلید کی برائی ہے ان کے لیے اس پہ کوئی دلیل نہ رہے، جن کی تقلید کی ہوئی ہے ان کی برائی پر ان کے لیے کوئی دلیل نہ رہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ شہداء کی قید لگا دی انہی کی طرف اضافت کرنے کے ساتھ، اپنے حمایتیوں کو لاؤ، اب اضافت بھی انہی کی طرف کی ہے، اسی وجہ سے کی ہے کہ وہ جو بری تقلید کرتے ہیں نا اس پہ بھی کوئی استنساخ نہ رہے، کوئی دلیل پکڑنے والے نہ رہے، وہ بھی نہ رہے کہ اپنے حمایتیوں کو لاؤ، اور وہ دلالت کرتی ہے معروف بالشہادہ، یعنی معروف شہادت کے گواہ کون؟ یعنی یہ گواہ جو ہیں یہ خاص ہیں، ہر گواہ نہیں اور ہر حمایتی نہیں کہ جنہیں بلا لاؤ، کیونکہ اضافت کی ہے اپنے حمایتیوں کی طرف، وہ ہیں معروف، یعنی جنہیں تم حمایتی سمجھتے ہو لاؤ انہیں، جن کی تقلید کرتے ہو، اور وہ ان کے پیشوا قدوہ، ان کے جن کے جو ان کے قول کی مدد کرتا ہے، وہ قدوہ جو ان کی
بات کی مدد کرتے ہیں. اب ان کو جو ہے نا لاؤ، تاکہ اب ان کی جو تقلید کی برائی ہے، یہ گمراہی ہے، یہ ظاہر ہو جائے، اور پھر وہ جو ہے نا اور حجت بھی لازم ہو جائے. یہاں کے عام حمایتی نہیں کہ جس کو مرضی لے آؤ، بلکہ ان کو لاؤ، ٹھیک ہے، کہ جو مدد کرتے ہیں ان کی بات کی لاؤ. تو یہ تھا چیلنج، ٹھیک ہے. تو فَإِن شاہدو، اگر وہ گواہ آئیں، ٹھیک ہے، وہ شہادت دیں، تو پھر آپ نہ گواہی دینا، ٹھیک ہے. وہ تو اپنے سب کا شریف سے آتی ہیں. قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اب اس سے پہلے پھر کہہ دیجئے، پھر حکم ہوا، آؤ میں پڑھوں ما حرم ربکم، جو رب نے تم پر حرام کیا. ما اتلو، شارح کہتے ہیں یہ اقرأو کے جس کے معنی میں ہے. اب اقرأ یہ جواب امر واقع ہو رہا ہے، جواب امر مجزوم ہے، اس لیے قل تعالو اتلو، اتلو تلا یتلو، جب واو نہیں ہے واو حذف کیسی ہو گئی؟ جواب امر میں حذف ہوئی ہے، تو جواب امر بھی مجزوم ہوتا ہے. اس لیے یہاں اتلو نہیں، اتلو واحد متکلم، واو حذف. اقرأ کہہ دیجئے کہ آؤ میں پڑھوں، میں پڑھتا ہوں ما حرم، وہ جو حرم ربکم تمہارے رب نے حرام کیا، علیکم تم پر، وہ میں پڑھتا ہوں. وہ کیا ہے؟ یہ کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ اللہ نے تم پر حرام کیا. تو حمایتیوں نے کیا کہنا ہے؟ میں بتاتا ہوں تمہیں، آؤ میرا رب جو ہے اس نے فرمایا کہ تم نے کیا کیا، جو حرام کیا رب نے تم پر، وہ یہ ہے کہ تم شریک نہ ٹھہراؤ اس کا کسی شے کو. وَأَحْسِنُوا، یہ شارح نے محذوف نکالا، احسان کا یہ فعل بتایا کہ وہ مفعول ہے، تو فعل کون سا ہے؟ وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو، بالوالدین، والدین کے ساتھ، احسانا نیکی کرنا، یعنی والدین کے ساتھ نیکی کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ. ولا تقتلوا اولادکم، اور نہ قتل کرو کس کو؟ اپنی اولاد کو. کیسے؟ بالواد، واد کے زندہ دفن کرنا، وہ کرتے تھے نا، نعوذ باللہ من، تنگ دستی کی وجہ سے بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، وہ بچیوں کو بھی زندہ کرتے تھے آگ کی وجہ سے، ایک تنگ دستی کی وجہ سے دفن کر دینا. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، بالواد یعنی زندہ دفن کر دینا، من اجل املاق، تنگ دستی کی وجہ سے، اس کی تنگ دستی کی وجہ سے بچوں کو قتل نہ کرو. یعنی فقر، املاق کا معنی یہاں فقر بتایا، اور املاق سے پہلے اجل محذوف نکالا، یعنی تنگ دستی کی وجہ سے. تخافونہم، تخافونہ، جس کا تم خوف رکھتے ہو، یعنی یہ غربت آ جائے گی، فقر آ جائے گا، اس کے خوف کی وجہ سے اسے قتل کرتے ہو، تو نہ قتل کرو تنگ دستی کی وجہ سے، جس تنگ دستی کا تمہیں خوف ہے، فقر کا خوف ہے. نحن نرزقکم و ایاہم، ہم تمہیں رزق دیں گے اور انہیں دیں گے، ہم تمہیں اور انہیں رزق دیں گے. یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ ہم تمہیں رزق دیں گے، انہیں رزق دیں گے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ تم قتل نہ کرو. تم کس معنی میں ہے؟ ہم تمہیں اور انہیں رزق دیں گے تو تم قتل نہ کرو. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لا تقربوا الفواحش، بے حیائیوں کے قریب نہ جاؤ، یعنی الکبائر، بڑے بڑے گناہ کبائر، ان کے قریب
نہ جاؤ زنا، جیسے زنا کی طرح جو بڑے گناہ ہیں ان کے قریب نہ جاؤ، ما ظہر منہا، ما ظہر جو ان سے ظاہر ہوئے، جو ظاہر، وما بطن اور جو چھپے، یعنی ان گناہوں سے جو ظاہر ہیں اور جو ان سے پوشیدہ ہیں، یعنی علانیتها و سرها، یعنی اعلانیہ گناہ اور پوشیدہ گناہ، ان سے ظاہر ہے اور جو ان سے پوشیدہ اور ظاہر گناہوں کے قریب نہ جاؤ۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی جان کو قتل نہ کرنا جسے اللہ نے حرام فرمایا مگر حق کے ساتھ، حق کے ساتھ، القوت، جیسے قصاص ہے، حدۃ الردہ ہے، ردت کی حد ہے، رجم المحسن ہے، یعنی شادی شدہ کا رجم کرنا، یہ تو حق ہے کہ اس میں جو ہے ان کو قتل کیا جائے، سنسار کیا جائے، یہ سارا۔ اس کے علاوہ کہ ظلماً قتل نہ کرو۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ جو ذکر کیا گیا ہے، یعنی المذکور، جتنا بھی پیچھے ذکر کیا گیا اشارہ اس کی طرف ہے، اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے، وصاکم بہ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، ان تتدبرون، کیا کرو، تدبر کرو، اس میں غور و فکر کرو۔ اب یہاں علیکم کے بعد شاعر نے مفسرہ کا ذکر کیا، ما حرم ربکم علیکم، کہ تم پر تمہارے رب نے حرام کیا۔ مفسرہ کیا ہے؟ ان ہے، وہ مفسرہ، وہ پوشیدہ ہے، وہ تفسیر کر رہا ہے کیا، کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ حرام کیا تمہارے رب نے۔ سمجھ آ گئی اس کی کہ ان مفسرہ۔ انہوں نے سوال کیا تھا کہ کس چیز کو اللہ نے حرام کیا، تو اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ وہ انہیں وضاحت کر دیں کہ شرک سے اللہ پاک نے منع فرمایا، جسے منع فرمایا، شرک سے منع فرمایا، تو یہ اس کے جواب میں آیا۔ جواب اس نے، شرک بہت بڑی برائی ہے اور سب سے بڑی قباحت، یہ جو ہے نا شرک ہے۔ انبیاء کو اللہ پاک بھیجتا رہا شرک کے خاتمے کے لیے، یہ اللہ کو ایک مانے، اللہ کی توحید کا اقرار کریں، تو اس کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی بات آئی، یعنی اولاد کے لیے والدین کا بڑا مقام ہے، تو ساتھ ہی فرما دیا یہ جو ہے والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آئیں، اولاد کو تنگ دستی کی وجہ سے قتل نہ کریں۔ رازق اللہ ہے، اللہ پہ یقین رکھیں، اس نے وعدہ فرمایا کہ وہ رزق دے گا، تو جب اس کا وعدہ ہے اور کتنی دفعہ اس نے وعدہ فرمایا ہے، تو پھر اسی کے وعدے پر یقین رکھا جائے، اور بچے کو اس وجہ سے کہ تنگ دست ہو جائیں گے اسے قتل نہ کیا جائے، یہ جرم ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہاں جو املاق کا لفظ آیا، املاق کا معنی تنگ دستی، یہ کیا ہے۔ یہ دیکھیں املاق جو ہے یہ فقر پہ بھی بولا جاتا ہے، افلاس پہ بھی بولا جاتا ہے، اور افساد، فاسد کرنے پہ بھی بولا جاتا ہے۔ مراد اس جگہ اول ہی ہے فقر، یہ ان معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں فقر مراد ہے، تنگ دستی کی وجہ سے انہیں قتل نہ کرو، کیونکہ آگے فرمایا جا رہا ہے نحن نرزقکم ایاکم، ہم تمہیں اور انہیں رزق دیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ معنی تعلیل نہیں کی تعلیل کے معنی میں ہے،
یعنی یہ علت بیان کی جا رہی ہے، یعنی کہ جب ہم راضی کے ہیں، ہم نے وعدہ فرمایا ہم دیں گے، تو پھر تنگ دستی کی وجہ سے قتل کرنے کا کیا مطلب؟ یعنی کہ تم تنگ دستی کی وجہ سے قتل کر سکتے، مجرم ہو جاؤ گے، قاتل ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، تنگ دستی کی وجہ سے بچوں کو قتل نہ کرنا، بچوں کو قتل نہ کرنا. ہوگا پہلے جو سلسلہ تھا. اور کبائر یعنی فواہش کے قریب نہ جانا، جس کے جو ظاہر ہوں اور جو ظاہر پوشیدہ، ان کے قریب نہیں جانا. اب یہ فرمایا اور اس کے ساتھ ہی اگلی آیت کریمہ ہے یتیموں کے بارے میں، لیکن یہ مختصر سا اس کے اوپر تفصیلہ تھا اور اس کی وضاحت تھی کہ جس میں بتایا گیا کہ حرام کر دیا نفس کو قتل کرنا، جسے اللہ نے حرام فرمایا کہ تم اسے قتل نہیں کر سکتے، اور اس سے قتل کرنا منع ہے سوائے حق کی. یعنی وہ قصاص کی صورت، مرتد کی، ردت کی صورت، حدت اور موسن کا رجم وغیرہ جو شرعی ہیں وہ اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے، وہ تو پھر قاضی کے پاس ہی ہے، پھر وہ فیصلہ ہو اس کے اوپر پھر وہ سزا دی جائے جو شریعت نے سزائیں رکھی ہیں. تو وہ لیکن خود نہیں کہ خود ہی جو ہے وہ قاضی بن جائے، خود ہی حاکم بن جائے، خود ہی جو ہے نا وہ قتل کرنا شروع کر دے، اس نے قتل کیا تو میں بھی قتل کر دوں، بدلہ لوں میں. تو خود ہی جو ہے وہ رجم کی اس کی صورت شروع کر دے، لیکن اس کو اجازت نہیں. چور کو پکڑ کے اس کے ہاتھ کاٹ دے تو یہ تو نہیں کاٹ سکتا، قاضی تو عدالت میں جائے گا، ادھر ہی فیصلہ ہوگا، پھر اس کے مطابق جو ہے اسے سزا دی جائے. وہ ہم نہیں کر سکتے، جسے کہتے ہیں قانون ہاتھ میں لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر اس طرح ہونے لگے پھر نظام نہیں چلتا. وہ الگ بات ہے، نظام شریعت تو یہاں آپ کے سامنے ہی ہے، لیکن ہم نہیں کر سکتے. ہم یہ عدالت کی طرف ہی رجوع ہوگا. اب وہ جو کریں سو کریں، لیکن اپنے ہاتھ میں نہیں. کہ اس طرح تو پھر گھر گھر میں جو عدالت لگے گی، عدالت کیا لگے گی؟ ظلم و ستم ہوگا اور زمین میں فساد ہو جائے، پھر تو سکون نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ پاک نے یہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.